مالیاتی فراڈ پاکستان میں سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والا سائبر جرم بن گیا۔ آن لائن فراڈ، جعلی سرمایہ کاری اسکیم سے شہری لٹنے لگے ہیں۔ شناختی معلومات کی چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ کے واقعات میں اضافے پر سائبر حکام متحرک۔ جعلی بینک کالز، او ٹی پی فراڈ سے شہریوں کو نشانہ بنانے والے گروہوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، عرفان ملک سے جان لیتے ہیں۔ جی عرفان، آپ کو بتائیں ملک بھر میں جو مالیاتی فراڈ ہے وہ ڈکیتی، چوری یا دیگر جو جرائم ہے اس سے زیادہ بڑھ چکا ہے، کیونکہ جو زیادہ تر کرمنلز ہیں وہ سائبر کرائم کی ڈومین کے اندر وہ جو ایکٹیو ہو چکے ہیں، جس میں سائبر کرائم میں وائٹ کالر کرائم ہے، فشنگ ہے یا فراڈ کے کیسز ہیں یا مختلف پونزی سکیمز ہیں، اس کی مدد سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شناختی معلومات کی چوری جو ہے، یعنی کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ، واٹس ایپ یا دیگر جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں ان کی چوری اور اکاؤنٹ ہیکنگ کے واقعات، اس کے اندر بھی بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سائبر کرائم ایجنسی جہاں پہ کارروائیاں کر رہی ہے، وہیں پہ شہریوں کو بھی اپنے اکاؤنٹس اور جو اپنی ڈیٹیلز ہیں، جو پوشیدہ ڈیٹیلز ہیں، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے اگر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارروائیوں کی بات کی جائے تو گزشتہ ماہ کے دوران NCCI کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ لاہور، فیصل آباد اور ملتان سے 50 کے قریب جو ملزمان گرفتار کیے گئے، اور اس میں سب سے بڑی تعداد جو ملزمان کی تھی وہ فراڈ کے کیسز تھی۔ اس حوالے سے NCCI کے ڈائریکٹر علی وسیم کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو فراڈ کے ملزمان ہیں، جس میں 29 ان کی تعداد ہے، یہ وہ ملزمان تھے جو مختلف پونزی سکیمز یا واٹس ایپ ہیک کر کے یا آپ کی شناخت کے حوالے سے مختلف چیزیں ان کو چرا کر آپ کے بینک اکاؤنٹس یا دیگر جو چیزیں تھیں ان کا فراڈ کرتے تھے، اور اس سے شہریوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جا چکا تھا، جس کی ریکوری کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ان ملزمان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ بہت شکریہ عرفان ملک۔ شہر میں چاول کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور۔ درجہ اول چاول 480 سے 550 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہونے لگے ہیں۔ پریمیم کوالٹی پیکنگ والے چاول 640 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی شہزاد۔ بالکل، شہر لاہور میں اجناس میں سب سے زیادہ قیمت اس وقت چاولوں کی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اور اس میں بتدریج مرحلہ وار اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مڈل کلاس اور پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کے لیے جو ہے وہ اس میں مشکلات کا ان کو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، جس میں جو درجہ اول کے چاول ہیں ان کی قیمت تقریباً 480 روپے سے لے کے 550 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اور اسی طرح اگر ہم پریمیم کوالٹی کے چاولوں کی بات کریں تو پریمیم کوالٹی والے چاول جو ہیں وہ 620 روپے سے لے کے 640 روپے ہیں، اور مختلف برانڈز کی کمپنیاں یہ چاول جو ہیں وہ پیک کر کے مارکیٹ کے اندر بیچ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ درجہ دوم کے جو چاول ہیں وہ 380 روپے سے لے کے 450 روپے فی کلو گرام تک اس کی جو قیمت ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اور جو سوم کیٹیگری میں آ جاتے ہیں وہ تقریباً 300 روپے سے لے کے 360 روپے 350 روپے فی کلو گرام کے لگ بھگ جو ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادوار چاول یعنی جو ٹوٹا چاول ہیں یہ تقریباً 250 روپے سے لے کے 280 روپے فی کلو گرام کے حساب سے اوپن مارکیٹ کے اندر بیچے جا رہے ہیں۔ اچھے اور جو معیاری چاول ہیں وہ صرف اپر مڈل کلاس یا جو اپر کلاس ہے اس کے لیے رہ گئے ہیں، عام آدمی تو ان کو خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو مڈل کلاس ہے اور جو لوور مڈل کلاس ہے وہ پنجاب حکومت سے اس حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اجناس میں چاولوں کی قیمتوں کی جانب حکومت توجہ دے، کیونکہ چاول جس رفتار سے مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اگلے سیزن میں عام آدمی ادوار چاول یا درجہ سوم کے چاول بھی نہیں کھا پائے گا۔ پنجاب حکومت اجناس کی منڈیوں کو بھی اس حوالے سے مانیٹر کرے، اور ہول سیل اور پرچون کی جو منڈیاں ہیں وہاں پہ بھی چاولوں کی قیمتوں کو ریشنل کیا جائے، تاکہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، تاکہ جو اربن پاپولیشن ہے 42% ملک کی، وہ معیاری اور مناسب قیمت پر چاول خرید سکیں اور اپنے گھروں میں چاول پکا سکیں۔ جی شہزاد خان آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔
पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। सूबे में चार्जिंग स्टेशंस पर सरकारी अराजी पर क्या पॉलिसी होगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में सरकारी अराजी की फराहमी पर कानूनी रुकावट सामने आई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में जो सरकारी अराजी है उसके इस्तेमाल में एक रुकावट है। रुकावट इस तरह से कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास एक पॉलिसी जो है वो मौजूद है सिर्फ परचेज करने के हवाले से, लीज पर देने के हवाले से कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। और इस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा आला हुकाम को, वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत जो सरकारी लैंड सरकारी महकमों को अलॉट की जानी है वो सिर्फ परचेज कर सकते हैं, परचेज के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। अब हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत पूरे पंजाब में चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो काम कर रही है कि पूरे पंजाब में चार्जिंग स्टेशन जो है उनकी तनसीब अमल जो उसका मुकम्मल किया जा सके। लेकिन उसमें प्राइवेट अदारे भी अपना काम करें, लेकिन जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पर काम करने के हवाले से उनको ज़मीन की लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत है। तो इस पर हुकूमत अब इस पॉलिसी में रद्दबदल करना चाह रही है कि ये पॉलिसी लाई जा सके कि सरकारी महकमों को ज़मीन की अलॉटमेंट जो है वो बिना किसी पैसे के वो की जा सके। अब इसके लिए दोबारा से एक समरी जो है वो तैयार की जा रही है और इस पर मुख्तलिफ महकमों से राय भी ली जा रही है कि किस तरह से इस पॉलिसी में रद्दबदल जो है वो करके ये एक नई पॉलिसी लाई जाए कि जहाँ जहाँ सरकारी लैंड होगी वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अगर लगाने तो क्या उस महकमे को वो लैंड खरीदनी पड़ेगी, अगर नहीं खरीदनी पड़ेगी तो उसको लीज में कैसे दिया जा सकता है। तो इस पॉलिसी के ऊपर हुकूमत अब काम कर रही है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे पंजाब में नए चार्जिंग स्टेशन लगाना, ताकि आवाम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करेंगे उनके लिए पंजाब के अंदर वाफर मिकदार में और हर जगह हर लोकेशन के ऊपर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशंस मौजूद होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। उधर सीटीओ लाहौर का डिफेंस मोड की रोड इंजीनियरिंग बेहतर बनाने के लिए दौरा। सीटीओ लाहौर ने डिफेंस मोड पर जारी रीडिजाइनिंग का जायजा लिया है। इस दौरे के हवाले से तफसीली जानेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए सीटीओ लाहौर की जानब से जो डिफेंस मोड है उस पर अहम इकदाम उठाए गए हैं। चूँकि यहाँ पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती थी तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जितने यू टर्न्स हैं और जितने भी यहाँ पे ज़रूरी इकदाम थे वो किए गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे सीटीओ लाहौर अब्दुल शराजी से। सर बताइएगा, यहाँ पे जो ट्रैफिक है चूँकि मोड़ जो है वो तंग है जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि ये तमाम जो रवानी है वो बेहतर बनाई जा सके और कब तक ये चीज़ें मुकम्मल होंगी? अली भाई बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एक बहुत अहम ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट था। जिस तरह भाटी चौक अंदरून शहर के लिए है, इस तरह कैंट और अगर आप मॉल टाउन डिवीज़न को देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ा बॉटलनेक जो ट्रैफिक का इस टाइम पे ये डिफेंस मोड का है। इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो बरकत मार्केट से लेके यहाँ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है और अगर आप देखें तो ब्रिज के ऊपर वाली 2 लेन्स और कैवरी से आने वाली 3 लेन्स, ये 3 लेन्स कन्वर्ज होती हैं टोटल इस राउंड अबाउट पे जो आपके सामने है, जिसकी टोटल चौड़ाई 30 फुट है। और जिस अभी आप सुपर टाउन की सर्विस रोड पे खड़े हुए हैं, इसकी इस जगह पे चौड़ाई 30 फुट है। मतलब कि सर्विस रोड भी उतनी है जितनी मेन रोड है। और ये मैं आपको बताऊं कि पीक आवर्स में इसका फ्लो ऑफ ट्रैफिक तकरीबन 6 से 8 हज़ार गाड़ियाँ फी घंटा है। मतलब 1 मिनट के अंदर तकरीबन 150 के करीब गाड़ी यहाँ से गुजरती है। इसको जब देखा गया तो इसमें बहुत सारे मसाइल थे। नंबर 1, अभी हमने फिल फॉर तो उसका यूटर्न वहाँ से बंद किया, वो आप देख रहे हैं, उससे फ्लो ऑफ ट्रैफिक बेहतर हुआ। इसको मज़ीद देखा गया तो ये जो डिवाइडर था, ये हमने जब देखा तो ये डिवाइडर 2 फुट का था। जब उसकी पड़ताल की तो पता चला कि इसका जो सेवर लाइन है वो इसके नीचे गुजर रही है। हमने फिर जो मुतलका अदारे थे उनको इस चीज़ को हाईलाइट किया और उन्होंने तकरीबन 450 फुट जो सेवर लाइन है यहाँ से एक्सकेवेट करके ये जो उनकी प्रॉपर जगह है दुकानों के आगे, अब आप देख रहे हैं खुदाई हो चुकी हुई है। अब ये सारा इसके नीचे चला जाएगा। ये जो 2 खंबे आप देख रहे हैं वापडा के, इनको भी रिलोकेट किया जा रहा है। इन्होंने इसके ऑल्टरनेट खंबे आप देख रहे हैं वो आ चुके हैं, ये अनकरीब वहाँ से रिलोकेट हो जाएंगे ताकि आपका ये पूरा स्ट्रेच है इसमें किसी किस्म की भी रुकावट ना हो। इस रोड को हम थोड़ा रैशनलाइज करेंगे, तकरीबन 8 से 10 फुट इस रोड को हम ट्रिम करेंगे। इधर से आगे से यू टर्न जो मार्केट के लिए उसको हम बंद करेंगे। और ये जो अगर आप ग्रीन बेल्ट देख सकते हैं जो कि वैसे तो बहुत खूबसूरती में इजाफा करता था, लेकिन इस खूबसूरती से लोगों की जो सफ़र में जो जहमत थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसको हमने, जैसे आप देख सकते हैं, हमारा जो कियोस्क है उसको हम रिलोकेट करके उस ग्रीन बेल्ट में लेके इसको हम तकरीबन 16 फुट यहाँ से रिलोकेट करेंगे, 10 फुट यहाँ से करके तकरीबन हम 2.5
جو لینز ہیں اس راؤنڈ اباؤٹ پہ ہم ایڈ کریں گے. اور علی بھائی جب یہ ایڈ ہو جائیں گی تو ہمارا فلو آف ٹریفک جو پہلے 7000 گاڑی پیک آورز میں جاتی تھی وہ تقریباً 9500 جائے گی. جو آپ کی سٹریم سپیڈ جو پہلے یہاں پر آ کے لوگ 10 کی سپیڈ پہ جاتے تھے وہ یہاں پر 25 کی سپیڈ پہ جائیں گے. یہاں جو باٹل نیک بنتا تھا لوگوں کا ڈیلے ٹائم آتا تھا وہ 5 منٹ آتا تھا وہ 1.5 منٹ ہو جائے گا اور لوگوں کے سفر میں بہت سہولت ہوگی, کاربن فٹ پرنٹ کم ہوگا. تو یہ میرے خیال میں عوام کی سہولت کے ذریعے بہت زیادہ, اور آپ بہت جلد اس کے نتائج دیکھیں گے, دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی کام ہو رہا ہے. اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ جو مین سیور ہے اس میں جو ایلیویٹڈ یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کو یہ فلیٹن کر کے اور یہ جو ایک جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں ان کو کر کے تو آپ جب اس کی تراش کریں گے تو یہ جگہ بھی آپ کو برابر لگے گی. اور آگے سے جو یو ٹرن تھوڑا گولائی میں جا رہا ہے اس کو سزائی میں کر کے آگے کمرشل ایریا سے ملائیں گے تاکہ آپ کا یہاں جو سروس روڈ جو سپر ٹاؤن والے میں ان کو بھی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو فلو آف ٹریفک جو مین آپ کا ڈیفینس کی طرف جا رہا ہے اس میں بھی کسی قسم کی دشواری نہ ہو. جیسا کہ آپ نے سنا سٹی لاہور کا کہنا تھا کہ تقریباً 2.5 لین اضافی یہاں پہ فراہم کی جائیں گی چونکہ 5 مختلف لینز آ کے یہاں پہ باٹل نیک بنتا تھا. شہریوں کو یہاں پہ سپیڈ جو تھی وہ 10 تک کرنا پڑتی تھی اور ٹائم 5 منٹ کے قریب لگتا تھا. تو جیسے ہی یہ ڈیفینس موڈ میں تمام چیزیں ہٹائی جائیں گی اور اس پر کام بھی جاری ہے, تو جیسے ہی یہ چیزیں مکمل ہوں گی تو شہریوں کا یہ جو 5 منٹ کا ویٹ تھا وہ تقریباً 1 منٹ تک رہ جائے گا. اور اس میں جو گاڑیاں 1 منٹ میں یہاں پہ 150 کے قریب گزرتی تھی وہ 250 سے اوپر چلی جائیں گی. تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے ڈیفینس کے رہائشیوں کے لیے اور جلد اس کو مکمل کر کے چیزوں کو ہٹا کے ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جائے گی. لیسائی آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. خواتین کے لیے خوشخبری ہے, لاہور میٹرو بس سروس میں خواتین کے لیے خصوصی فلیٹ شامل. محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ نے 5 بسیں خواتین کے لیے مختص کر دی ہیں. 5 سپیڈو بسیں میٹرو ٹریک پر خواتین کو سروس فراہمی کے لیے آپریشنل کر دی گئی ہیں. مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ راؤ دلشاد حسین ہیں. جی راؤ دلشاد, آگاہ کیجیے گا. بالکل جی, صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان نے خواتین کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹ وہ کی ہے اور یہ ڈیسیجن جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ لاہور میٹرو بس سروس میں خواتین کے لیے خصوصی فلیٹ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ نے 5 بسیں خواتین کے لیے مختص کر دی ہیں. 5 سپیڈو بسیں میٹرو ٹریک پر خواتین کو سروسز کی فراہمی کے لیے آپریشن کر دی گئی ہیں. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ خواتین کو رش میں ہراسگی سے بچانے اور سفر میں آسانی کے لیے اضافی بسیں شامل کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر فوری عمل کے لیے سپیڈو بسوں کو فلیٹ میں شامل کیا گیا ہے. جلد سپیڈو کی جگہ اضافی میٹرو بسوں کی خریداری کر کے خواتین کے لیے مختص کر دی جائیں گی. جی ٹھیک ہے, راؤ دلشاد آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور اب بات کریں شہر کے موسم کی. سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے اور شہر میں ہبس اور گھٹن کی شدت برقرار ہے. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں بارش کی کیا پیشگوئی کی گئی ہے, مریم مظہر سے جان لیتے ہیں. جی مریم, بتائیے. جی بالکل, اس وقت سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ میں چوری کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ہی ہوائیں کم چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہبس اور گھٹن کا احساس محسوس کیا جا رہا ہے. اس وقت اگر درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ 39 اور کم سے کم 28 تک جانے کے امکانات ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر بات کر لی جائے ہوا میں نمی کے تناسب کی تو ہوا میں نمی کا تناسب 44% ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر محکمہ موسمیات بارش کی پیشگوئی کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ دن بھر 5 سے 40% بارش کے امکانات موجود ہیں, جس کی وجہ سے موسم میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آ سکتی ہے اور سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا. لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کئی علاقوں میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں اس وقت دوسرے نمبر پر شمار کیا جا رہا ہے اور آلودگی کی شرح 155 ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اس وقت سورج اور بادل آمنے سامنے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مریم, ہمارے ساتھی موسم کا حوال بتا رہی تھیں.